بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسماء الخمسة و اعرابها اسماء الخمسہ اور اس کا اعراب۔ اسماء الخمسہ سے مراد ابن، اخن، حمن، فمن اور ذو، ان کو اسماء الخمسہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اعراب حالت رفع الف کے ساتھ، حالت رفع واو کے ساتھ، اور حالت نصبی جو ہے وہ الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ۔ جیسے جاء ابو سعید، جاء ابو سعید، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف اضافت نہ ہوئی ہو ان کی، بلکہ کسی اور اسم کی طرف ہو۔ جیسے جاء ابو سعید، سعید کے باپ آ گئے۔ ابو کا طبیب ماہر، آپ کے ابا وہ ایک ماہر طبیب ہے، ڈاکٹر ہے۔ کان ابو کا رجلا حازما، آپ کے ابا بہت ہوشیار اور چالاک آدمی تھے، تیز آدمی تھے۔ لعل القادم ابو محمد، شاید کے آنے والے ابو محمد ہیں۔ ان ساری مثالوں میں دیکھیں ابو جو ہے وہ حالت رفع میں آیا ہے، اس وجہ سے حالت رفع کی جو علامت ہے وہ واو ہے، واو کے ساتھ یہ مرفوع ہوتا ہے۔ اچھا، حالت نصبی ہم نے کہا تھا کہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ودعنا ابا سعید، ودعنا ابا سعید، ہم نے الوداع رخصت کر دیا ابو سعید کو۔ تو ابا سعید چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر منصوب ہے اور نصب کی علامت الف ہے، اس لیے کہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہیں۔ ابا یجل الناس ابا کا، لوگ احترام کرتے ہیں آپ کے ابا کا۔ لعل ابا کا طبیب ماہر، شاید کہ آپ کے ابا بڑے ماہر طبیب ہے۔ ان ابا محمد رجل شریف، بے شک ابا محمد جو ہیں وہ ایک شریف آدمی ہے۔ تو ان سب میں ابا کا اور ابا کا اور ابا کا اور ابا سعید، یہ سارے ابا محمد، یہ سب جو جہاں جہاں استعمال ہوا ہے یہ سب حالت نصبی میں ہے، اور نصب کی علامت وہ الف ہے، کہ اس لیے کہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہیں ابا کا۔ اچھا، رضینا عن ابی سعید، ہم ابی سعید سے راضی رہے۔ یثق الناس بابی کا، لوگ اعتماد کرتے ہیں آپ کے ابا پر۔ رضی الناس عن ابی کا، لوگ خوش ہوئے آپ کے ابا سے۔ یشکر الناس لابی محمد، لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں ابی محمد کا۔ تو ان ساری مثالوں میں دیکھیں ابی سعید، ابی کا اور ابی محمد، ان سب میں حالت جری میں ہیں، اور جر کی علامت وہ یا ہے، اس لیے کہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہیں۔ البحث، کلمۃ اب فی جمیع الامثلۃ المتقدمۃ اسم، یہ جو اب کلمہ ہے یہ تمام گزشتہ مثالوں میں اسم ہے۔ وہی مضافۃ فی کل مثال الی کلمۃ اخری، اور یہ ساری مثالوں میں مضاف ہے ایک دوسرے کلمے کی طرف، غیر الیاء التی تدل علی المتکلم، بغیر اس یا کے، یعنی اس یا کی طرف، اس یا کے علاوہ دوسرے کلمے کی طرف، یعنی اس کی اضافت ہوئی ہے اس یا کو چھوڑ کر کہ جو متکلم پر دلالت کرتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي جَمِيعِ تَرَاكِيبِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَجَدْتَهَا مَرْفُوعَةً، اگر آپ نے پہلے والی قسم کی ترکیبوں میں غور کر لیا ہو تو آپ نے اس کو مرفوع پایا ہوگا۔ لأنها في الترکیب الأول فاعل، اس لیے کہ پہلی ترکیب میں تو وہ فاعل ہے، وفي الثانی مبتدا، اور دوسری ترکیب میں مبتدا ہے، وفي الثالث اسم کانا، اور تیسری میں کانا کا اسم ہے، وفي الرابع خبر لعل، اور چوتھی قسم میں، چوتھی ترکیب میں وہ لعل کی خبر ہے۔ یہ پہلی تقسیم میں، پہلی قسم میں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ ثانی، اور اگر آپ نے اس کو دوسری قسم میں غور کیا، وجدتها منصوبة في جميع تراکیبه، تو آپ اسی کلمۃ اب کو اس کے تمام تراکیب میں اس کو منصوب پاؤ گے۔ لأنها مفعول به في الترکیبین الاولین، اس لیے کہ یہ وہاں پر پہلی دو ترکیبوں میں یہ مفعول به واقع ہوا ہے، واسم لعل وان في الترکیبین الاخیرین، اور دوسری دو جو ترکیبیں ہیں اس میں یہ ایک دفعہ یہ لعل کا اسم ہے اور ایک دفعہ ان کا اسم ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَجَدْتَهَا مَجْرُورَةً فِي جَمِيعِ التَّرَاكِيبِ، اور اگر آپ نے غور کر لیا تیسری قسم میں تو آپ اس کو مجرور پاؤ گے تمام ترکیبوں میں۔ کیوں؟ لأنها مسبوقة بحرف من حروف الجر في كل مثال، اس لیے کہ وہاں پر ہر مثال میں اس سے پہلے کوئی حرف جر آیا ہے۔ فما ہی اذن علامات الرفع والنصب والجر فيها، تو پھر رفع اور نصب اور جر کے علامات اس میں کیا ہیں؟ اذا تأملنا الکلمۃ اب فی امثلۃ القسم الاول حیث هي مرفوعہ، جب ہم نے غور کر لیا کلمۃ اب میں
پہلی قسم کی مثالوں میں کہ جہاں پر یہ مرفوع بن کر آیا ہے وجدنا الواو تلازمها فی جمیع التراکیب، ہم نے دیکھا کہ واو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تمام ترکیبوں میں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَاهَا فِي أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي، جب ہم نے دوسری قسم کی مثالوں میں غور کر لیا اس میں، حیث ہی منصوبۃ، جہاں پر یہ منصوب بن کر واقع ہوا ہے، وجدنا الالف تلازمها، وہاں پر الف کو ہم نے پایا کہ وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایضا فی جمیع التراکیب، اسی طرح سے تمام ترکیبوں میں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَاهَا فِي أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، جب ہم نے اس کی تیسری قسم کی مثالوں میں غور کر لیا، حیث ہی مجرورۃ، جہاں پر یہ مجرور ہے، وجدنا الیاء تلازمها، تو ہم نے وہاں پر یا کو پایا کہ وہ یا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایضا فی جمیع التراکیب، اسی طرح سے تمام تراکیب میں۔ وَإِذًا لَا بُدَّ أَن تَكُونَ الْوَاوُ هِيَ عَلَامَةُ رَفْعِهَا، پھر یہ پتہ چلا کہ واو جو ہے یہ اس کے رفع کی علامت ہوگی، والالف هي علامة نصبها، اور الف اس کے نصب کی علامت ہوگی، والیاء هي علامة جرها، اور یا اس کی جر کی علامت ہوگی۔ هذا وهناك أربعة أسماء أخرى، وہاں پر 4 اسماء اور بھی ہیں، حکمها حکم هذه الكلمة، ان کا بھی یہی حکم ہے جو اس کا ہے، فی اعرابها بالواو والیاء رفعا ونصبا وجرا، اعراب بالواو میں اور الف اور یا میں رفعا نصبا جرا، یعنی مرفوع ہے تو واو کے ساتھ اور منصوب ہے تو پھر یہ الف کے ساتھ اور مجرور ہے یا کے ساتھ۔ اور وہ کون سے ہیں؟ اخن ہیں، حمن ہیں، اور فو ہیں، اور ذو، بشرط ان یکون کل منها مضافا لغیر یا المتکلم، اس میں شرط یہ ہے کہ ان میں سے بھی ہر ایک وہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ فتقول هذا اخوک، جیسے آپ کہیں گے کہ هذا اخوک، یہ آپ کے بھائی ہیں حالت رفع میں، رأیت اخاک، میں نے اپنے بھائی کو، آپ کے بھائی کو دیکھا، ورضیت عن اخیک، اور میں آپ کے بھائی سے خوش ہوا۔ وهكذا تسمى، وتسمى هذه بالاسماء الخمسہ، ان کو اسماء الخمسہ کہا جاتا ہے۔ القواعد، الاسماء الخمسة هي اب واخ وحم وفو وذو۔ الاسماء الخمسہ ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، ٹھیک ہے۔ ويشترط في اعرابها هذا الاعراب، اس اعراب میں تب یہ شرط ہے اس میں کہ یہ اعراب اس کا تب ہوگا، ان تكون مضافتا لغیر یا المتکلم، کہ اس کی اضافت غیر یا متکلم کی طرف ہو۔ تمرینات، عین فی الجمل الآتیہ ما تراہ من الاسماء الخمسة مرفوعا او منصوبا او مجرورا، آنے والی جملوں میں جو تمہیں نظر آتا ہے اس کی تعین کر لو، اسماء الخمسہ میں سے کون سا مرفوع ہے، کون سا منصوب ہے، کون سا مجرور ہے۔ وبین السبب وعلامت الاعراب فی کل، سبب بھی بیان کرو، اعراب کی علامت بھی بیان کرو ہر ایک میں۔ مثلا ذو المال محسود، ذو المال محسود، مال والا شخص محسود ہوتا ہے، محسود ایک وہ ہمارا محسود ہوتا ہے، محسود قبیلہ ہے ہمارا، تو فرمایا کہ ذو المال محسود، کہ مال والا شخص وہ محسود ہوتا ہے، اسے لوگ حسد کرتے ہیں۔ لا تضع اصبعک فی فیک، لا تضع اصبعک فی فیک، اپنی انگلی اپنے منہ میں نہ رکھو۔ عظم حما اخیک کما تعظم اباک، اپنے بھائی کے رشتہ دار کی بھی ایسی تعظیم کرو جس طرح اپنے باپ کی تعظیم کرتے ہو۔ ابو کا ذو جاہ عظیم، آپ کے باپ بڑے عظیم منزلت والے ہیں، احترام والے ہیں، یعنی قابل قدر شخص ہیں۔ احترم اخاک الاکبر، اپنے بڑے بھائی کا احترام کرو۔ اعطف علی اخیک الاصغر، اپنے چھوٹے بھائی پر شفقت کرو۔ ضع یدک علی فیک عند التثاؤب، اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھو جمائی لیتے ہوئے۔ اغسل فاک بعد کل طعام، اپنے منہ کو دھو ہر کھانے کے بعد۔ اچھا نمبر 2، ایت بثلاث جمل، 3 جملے لاؤ، فی کل منہا اسم مرفوع من الاسماء الخمسہ، کہ ہر جملے میں اسم مرفوع ہو اسماء الخمسہ میں سے، اور 3 جملے لاؤ کہ ہر ایک میں ایک اسم منصوب ہو اسماء الخمسہ میں سے، اور 3 جملے ایسے لاؤ کہ اس میں جو ہے اسم جو ہے وہ مجرور ہو اور اسماء الخمسہ میں سے ہو۔ اس کے بعد نمبر 3، ضع كل اسم من الاسماء الخمسہ فی جملتین بحیث یکون فی احداہما فاعلا وفی الاخری مفعولا به، ایک میں فاعل ہو اور دوسرے میں مفعول به ہو، اس طرح کے 2 جملوں میں اسماء الخمسہ میں سے ہر ایک اسم کو رکھ لو۔ اور نمبر 2، ضع كل اسم من الاسماء الخمسہ، اسماء الخمسہ میں سے ہر اسم کو رکھ لو، فی جملتین 2 جملوں میں، بحیث یکون فی احداہما مبتدا وفی الاخری خبرا، کہ ایک میں مبتدا ہو دوسرے میں خبر ہو۔ ضع كل اسم من الاسماء الخمسہ، ہر ایک اسماء الخمسہ میں سے ہر اسم کو رکھ لو، فی جملتین 2 جملوں میں، بحیث یکون فی احداہما اسما، کہ ایک دونوں میں سے ایک میں اسم ہو، ان کے لیے، وفی الاخری اسما لاصبح، اور دوسرے میں اسم ہو اصبح کے لیے۔ نمبر 4، ضع كل اسم من الاسماء الخمسہ فی جملتین، ہر ایک اسم کو اسماء الخمسہ میں سے 2 جملوں میں رکھ لو، بحیث یکون فی احداہما مجرورا بحرف جر،
کہ دونوں میں سے ایک میں مجرور ہو حرف جر کے ساتھ، وفی الاخری مجرور بالاضافہ، اور دوسرے میں مجرور ہو اضافت کے ساتھ۔ نموذج ترکیب ہے حضر اخو علی، حضر فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، اخو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف، علی مضاف الیہ مجرور بالکسرہ۔ اصبح محمد ذا یسار، اصبح فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، محمد اسم اصبح مرفوع بالضمہ، ذا خبر اصبح منصوب بالالف وهو مضاف، یسار مضاف الیہ مجرور بالکسرہ۔ اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب کرو۔ ابو فرید رجل فاضل، ابو فرید جو ہے وہ ایک یعنی فرید کے باب جو ہے وہ ایک فاضل شخص ہے اور محترم مکرم شخص ہے۔ لیت اخا صالح مقبل، کاش کہ صالح کی بھائی آ جائے، آنے والے ہوتے ہیں۔ یحب الناس کل ذی مروءۃ، ہر ذی مروءت شخص کو، یعنی مروءت یہ وہ صفت ہے کہ جو بہت سارے صفات اس میں آ جاتے ہیں، حیا اور کرم، جود، سخا، لوگوں کی خیرخواہی، بہت ساری چیزیں اس میں، جتنے بھی یہ ایک جامع صفت ہے، تو ہر ذی مروءت شخص کو، اچھے صفات والے شخص کو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔